اس دعوت کی محنت کے ذریعے ساری امت اور ساری انسانیت کو ہدایت کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے اسباب ہدایت اختیار کرنے ضروری ہیں کہ امت کو ہدایت پر لانے کے لیے اسباب ہدایت اختیار کرنے ضروری ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک طبیب اور ڈاکٹر لوگوں کا علاج کے لیے اپنے پاس اسباب علاج رکھتا ہے۔ ایک وکیل لوگوں ان کے مقدمات میں مدد کرنے کے لیے وکالت کا علم رکھتا ہے۔ آپ دنیا کے تمام شعبوں میں دیکھ لیں، جس شعبے میں بھی جو آدمی کوئی کام لے کر بیٹھا ہے عوام الناس کے لیے، وہ اس کام کے اسباب لیے ہوئے ہیں۔ لیکن بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ آیا ہم اس کام کو کرتے ہوئے اسباب ہدایت بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ کہ ہم اس کام کو کرتے ہوئے اسباب ہدایت بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اسباب ہدایت کہاں ملیں گے؟ کہ اسباب ہدایت ملیں گے انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں۔ کہاں ملیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، وہاں سے اسباب ہدایت ملیں گے۔ اگر محنت کام کرنے والے اسباب ہدایت کا اپنے آپ کو پابند بنائے بغیر کر رہے ہیں تو یاد رکھو کہ پھر کام ایک طبقے، ایک جماعت کی طرف سمٹ کر رہ جائے گا۔ تبلیغی جماعت ایک فرقہ اور ایک گروہ سمجھا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ یہ عام انسانوں اور تمام انسانیت کی اور خصوصاً مسلمانوں کے پورے دین پر آنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس کے لیے اسباب ہدایت چاہیے، اس کے لیے اسباب ہدایت چاہیے۔ اسباب ہدایت میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چروا کر عادی بنایا جاتا تھا صبر کا۔ کس کا؟ صبر کا عادی، کہ یہ صبر کے عادی بنے، اور ان کو بڑی مشقتوں سے اور ناگواریوں سے گزارا جاتا تھا کہ تم اپنی تمام چاہتوں کو ہماری چاہت پر قربان کر کے دکھلاؤ پہلے۔ اور طبیعت کے اندر بکریوں کو چروا کر اتنی برداشت کا مادہ پیدا کیا جاتا تھا تاکہ کسی بھی موقع پر ان کے اندر انتقام لینے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ دعوت دینے میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو اتنا ہی نہیں کہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، بلکہ وہ آپ کی دعوت پر اور اس محنت پر آپ کا مقابلہ کریں گے، اس پر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ عابد سے مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ داعی سے ہوتا ہے، مقابلہ داعی سے ہوتا ہے، عابد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ عابد کا عمل اس کی ذات تک محدود ہے، اور داعی کا عمل عام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے باطل کا مقابلہ داعی سے ہے، عابد سے باطل کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی گئی انبیاء علیہ السلام پر کہ ان کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو۔ 2 لائن سے انبیاء علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا، 2 لائن سے انبیاء علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا۔ ایک تو احکام کے اعتبار سے کہ ان کی ذاتی زندگی اتنی پابند ہو احکام کی ہو کہ یہ اللہ کا کوئی حکم نہ چھوڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکم ہم ان کے اپنے جذبے اور چاہت کے خلاف دیں تو یہ اس کو پورا کر دیتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا کہ اگر یہ
اس حکم کو بھی پورا کر دیں، اس حکم کو بھی پورا کر دیں، تو اولاد سے زیادہ محبوب اور اولاد سے زیادہ چاہت کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ انسان بخیل اور نادان اور بزدل بنتا ہے صرف اولاد کے لیے۔ فرمایا کہ اولاد مجھلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے۔ مبخلہ تو یہ ہے کہ آدمی بخل کرتا ہے اولاد کے لیے، چیزیں بچا بچا کے رکھے گا دوسروں سے اپنی اولاد کے لیے۔ مجھلہ ہے کہ نادانی کی حرکت کر بیٹھے گا اولاد کی وجہ سے، اور اگر کہیں بہادری کا موقع آ جائے تو بزدل ہو جائے گا اپنی اولاد کی وجہ سے۔ وہاں بیٹے کو ذبح کروا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ جب اتنی اپنی محبوب چیز یہ اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہیں، تو پھر باقی اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی دنیا میں جس کے لیے یہ دین کو قربان کریں خواہش پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز وہ صبر ہے، وہ صبر ہے، بنیادی چیز صبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صبر میں آزمایا گیا، اس صبر میں آزمایا گیا، اس لیے کہ صبر علامات نبوت میں سے ہے۔ ایک صفات نبوت ہیں، ایک صفات نبوت ہیں، ایک علامات نبوت ہیں، ایک علامات نبوت، ایک صفات نبوت۔ آپ کی سخاوت، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات، ایک ہے علامات نبوت کہ آپ کو آزمایا جائے یہ دیکھ کر کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، آپ نبی ہیں یا نہیں، آپ نبی ہیں یا نہیں۔ دو چیزوں میں نبی کو آزمایا جاتا ہے، ایک مال کے ذریعے، ایک مال کے ذریعے، اور دوسرا اذیت دے کر صبر کو جانچنے کے ذریعے۔ دلی میری بات توجہ سے سننا، داعی کے راستے میں دو رکاوٹیں آتی ہیں، ایک صبر کی لائن سے کہ برداشت کتنی ہے، اور ایک نبی کو آزمایا جاتا ہے مال کے ذریعے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ بہت دھیان سے بات سننا، اس کام کے کرنے والوں کے راستے میں دو چیزیں پیش آئیں گی غیروں کی طرف سے۔ ایک تو اللہ ان کو آزمائیں گے صبر میں۔ صبر کی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ صبر کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ آیا یہ اپنے محسنین کی ہدایت چاہتے ہیں یا ستانے والوں کی بھی ہدایت چاہتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اپنے محسنین کی ہدایت چاہتے ہیں یا ستانے والوں کی بھی ہدایت چاہتے ہیں؟ یہ ہے اصل بات۔ یہ اپنے محسنین کی ہدایت چاہتے ہیں یا ستانے والوں کی بھی ہدایت چاہتے ہیں؟ ان کے دل میں ستانے والوں کے لیے انتقام کا جذبہ تو نہیں۔ یہ دو سخت امتحان ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ستانے والوں کے لیے انتقام کا جذبہ تو نہیں۔ جب حضرت حمزہ کا قتل ہوا اور ان کے چہرے کو ناک کان کاٹ کر چہرے کو بگاڑ دیا گیا، آپ کو اتنی سخت تکلیف تھی اس کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح 70 مشرک قتل کروں گا۔ یہ آپ نے انتہائی غم اور انتہائی تکلیف کی وجہ سے یہ بات فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنا بہتر ہے، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے، اگر بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کے مقابلے میں، ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہیں، 70 کو نہیں، 2 کو بھی نہیں، ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت حمزہ کا قتل ایسا ہوا تھا کہ مشرکین بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ صبر کا عادی بنانے کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے آیا ستانے والوں کی ہدایت کا کتنا جذبہ ہے۔ تو جو جذبہ
آپ کے دل میں ابو طالب کی ہدایت کا، جو انتہائی احسان کرنے والے، آپ کی حمایت کرنے والے، ایسا ہی جذبہ ہدایت کا ابو جہل کے لیے جو بہت ستانے والا، ہر موقع پر آپ کے کام میں رکاوٹ بننے والا۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعی کی آزمائش مال میں بھی ہوتی ہے، داعی کی آزمائش مال میں بھی ہوتی ہے۔ باطل ایسے راستوں سے مال لے کر آتا ہے کہ جو راستے کام کرنے والوں کو نصرت کے اور تعاون کے نظر آتے ہیں۔ میری بات توجہ سے سننی ہوگی بہت، نصرت اور تعاون کے، کہ بھئی یہ تو تعاون ہو رہا ہے اور یہ تو مدد ہو رہی ہے۔ باطل اس راستے سے مال لے کر آئے گا، ایک کام کرنے والے سمجھیں گے کہ یہ تو تعاون اور نصرت ہو رہی ہے۔ نبی کو آزمایا جاتا ہے مال کے ذریعے، آیا یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، یہ نبی ہیں یا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت میں فرق معلوم کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، اس بات کو جانچنے کے لیے بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس قیمتی تحفے بھیجے کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ اگر یہ نبی ہیں پھر تو یہ ہدیہ کو رد کر دیں گے۔ ان کے نزدیک، وہ جانتی تھی کافرہ، سورج کی پجاری، وہ جانتی تھی کہ نبی ہدیہ سے متاثر نہیں ہوں گے، مال سے متاثر نہیں ہوں گے، یہ مال کو رد کر دیں گے، اور اگر یہ بادشاہ ہیں تو قبول کر لیں گے، کیونکہ بادشاہوں میں مال کی محبت ہوتی ہے، جتنا چاہے ان کے پاس مال ہو۔ انبیاء علیہ السلام مال سے محبت نہیں کرتے، جتنا چاہے فقر ہو، جتنا بھی فقر ہو، مگر وہ مال سے محبت نہیں کرتے۔ بلقیس نے قیمتی تحفے بھیجے سلیمان علیہ السلام کو یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ سارے تحفے تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلی بتا دیا سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ تحفے تمہارے لیے بھیجے جا رہے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے۔ وہاں سے ایک سونے کی اینٹ بھی ہدیے میں بھیجی گئی سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ تحفے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے، تحفے میں سونے کی اینٹ آ رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے پورے میدان کو اور سارے دربار کو اسی وقت حکم دیا جنات کو کہ جہاں بھی جتنا بھی سونا زمین کے اندر ہے اسے جمع کرو اور پورا میدان سونے کا بنا دو، پورا میدان سونے کا بنا دو۔ اور اتنا ہی نہیں کہ سونے کا میدان بنا کے اسے مزین کرو، بلکہ سونے کا میدان زمین بنا کر اس پر مویشی چھوڑ دیے جائیں، گائیں، بھینس، بیل، بکریاں، جو اس پر گوبر کریں، پیشاب کریں۔ اور جتنی بڑی اینٹ وہ لے کر آ رہے تھے ہدیے میں، اتنی بڑی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دو، اتنی بڑی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دو۔ اس لیے نہیں کہ وہ اینٹ ہم یہاں استعمال کریں گے، جو ساری زمین سونے کی بنا لیں ان کے لیے ایک اینٹ کی کیا کمی ہے۔ چنانچہ جہاں سے ہدیے لے کر آنے والے جس راستے سے آنا تھا ان کو، ان کے راستے میں سے اتنی بڑی جگہ خالی رکھ دی۔ جب وہ آئے اور سارا میدان سونے کا بنا ہوا دیکھا اور ان پر مویشی دیکھے تو سب سے پہلے یہ بتلا دیا کہ ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے، ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے، ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے۔ ساری زمین سونے کی بنا دی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے جب انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا کہ ہمارے لائے ہوئے ہدیے کے برابر اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو انہوں نے اس خطرے سے کہ کہیں ہم پر الزام نہ لگے کہ یہاں سے اٹھا کر دے رہے ہیں، یہاں سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے سونا، انہوں نے اپنے ہدیے کو اس جگہ پر ڈال دیا جو جگہ خالی تھی۔ یہ تھی بات، وہاں ڈال دیا اس کو۔ حالانکہ ان کی طرف سے یہ بہت بڑا ہدیہ تھا کہ اتنی بڑی اینٹ سونے کی، بڑا ہدیہ تھا، یہ بڑا ہدیہ تھا ملکہ کی طرف سے۔ سلیمان علیہ السلام نے ساری زمین کو ہی سونے کا بنوا لیا اور اس پر مویشی چھوڑ دیے۔ اس نے کہا کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔
اگر قبول کر لیا تو بادشاہ ہیں، اور اگر رد کر دیا تو نبی ہیں۔ سمجھتے تھے ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ سنت ہے، اگر سنت سے محبت ہوتی تو رد کرنا بھی سنت ہے۔ خبر نہیں کہ اس نے جو ہدیہ قبول کیا ہے وہ مال کی محبت میں قبول کیا ہے یا سنت کی محبت میں قبول کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ایک آزمائش ہوتی ہے مال کے ذریعے سے کہ نبی ہیں یا نہیں، ایک آزمائش ہوتی ہے ستانے کے اور صبر کے ذریعے کہ دیکھنا ہے کہ نبی ہیں یا نہیں، ایک آزمائش ہوتی ہے مال کے ذریعے سے کہ نبی ہیں یا نہیں، ایک آزمائش ہوتی ہے ستانے کے اور صبر کے ذریعے کہ دیکھنا ہے کہ نبی ہیں یا نہیں۔